السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام ہم اور ہمارا معاشرہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے مسلم معاشرے میں شراب نوشی کے بڑھتے ہوئے رجحان۔ مسلم معاشرے میں شراب نوشی کو انتہائی معمولی بات سمجھتے ہوئے آج کل سرعام پیا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ شرعی، سماجی اور اخلاقی طور پر سب سے معیوب اور معطوب سمجھے جانے والے اس برائی میں رکشہ والے سے لے کر کارنشین تک اور غریب سے لے کر امیر تک ہر قسم کا طبقہ ملوث ہے۔ کیا جاہل، کیا پڑھا لکھا، بے شمار مسلمان شراب نوشی کی لت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس پینے کے لیے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ کوئی اپنی تھکان مٹانے، کوئی اپنا غم ہلکا کرنے اور کوئی اپنا اسٹیٹس بنانے کے چکر میں شراب نوشی میں مصروف ہیں۔ مذہب اسلام میں جن کاموں کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور جن سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے ان میں ایک نشہ کا استعمال بھی شامل ہے۔ قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ اس کو حرام بلکہ ناپاک قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا، ان کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح شراب، جوا، سود، زنا اور چوری کی حرمت کا عقیدہ رکھنا، اس کی حرمت کا علم حاصل کرنا اور اس سے بچنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ دوزخ میں پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض اقدس سے پلاؤں گا۔ اسی طرح دوسری طرف پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے شراب کو ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ اور ام الفواحش یعنی بے حیائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے درخت سے شاخیں پھوٹتی ہے اسی طرح شراب سے برائیاں پھوٹتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے لے کر 91 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، یہ شراب، جوا، بت اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوے کے ذریعہ تم میں دشمنی ڈال دے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو روک دے، سو اب بھی تم باز نہ آؤگے۔ قرآن پاک کی آیت کے ترجمہ کا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ شراب کی حرمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ شراب نوشی کافی عرصے سے انسانی معاشرے کے لیے مصیبت اور عذاب کا باعث بنتی آ رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں ان گنت انسانی جانیں اس ام الخبائث کی نظر ہو جاتی ہیں اور لاکھوں انسان شراب نوشی کے نتیجے میں مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، معاشرے میں موجود دسیوں مسائل کی جڑ یہی شراب ہے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح، بڑھتی ہوئی ذہنی بیماریاں اور لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹنے والے گھر شراب کی تباہ کاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں میں منشیات کا استعمال کرنے کی وجہ چاہے جو بھی ہو، مگر اکثر بچے اور نوجوان والدین کی غفلت کی وجہ سے نشے کی لت کا شکار ہو رہے ہیں، اور بعض دفعہ تو غلط صحبت کا اثر انہیں لے ڈوبتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نوجوان نسل فیشن کے طور پر سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کا استعمال شروع کرتی ہے، پھر یہ شوق وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور اس طرح انسان مکمل طور پر نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ شراب اور دوسری نشاور چیزیں مسلمانوں کی نسلوں کی نسلیں نگل رہی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شراب امیروں اور پڑھے لکھوں کا ہی اسٹیٹس نہیں بلکہ نوجوان نسل
اور خواتین بھی زہر کی نظر ہو رہی ہیں۔ پہلے کے وقتوں میں غریب سستی اور دیسی پیتا تھا، آج بھی پیتا ہے، اور امیر انگریزی اور مہنگی پیتا تھا، آج بھی پیتا ہے۔ مگر حد تو یہ ہے کہ اب مسلم ملکوں میں بھی شراب اور منشیات اسکولوں اور کالجوں کا فیشن بنتا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سوچئے، آج لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر سڑک حادثات شراب نوشی اور شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کی ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے شراب کو ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے سماج میں شراب نوشی کی لت عام ہونے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے، جو سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایمانی جذبات کمزور اور سرد پڑ گئے ہیں۔ اللہ کا خوف دل سے رخصت ہو رہا ہے، موت کی یاد سے غفلت عام ہے، آخرت کی فکر اور بارگاہ رب العزت میں حاضری اور جواب دہی کا تصور اور اس کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ گناہوں کی طرف لوگ سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی لگام ان کے نفس کے قبضے میں ہے۔ حالانکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب انسان دین و شریعت کے لگام اپنی اوپر سے ہٹا دیتا ہے تو پھر اللہ کی امان سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ کو پرواہ بھی نہیں کہ ہوتی کہ وہ ہلاکت کے کس کھڈے میں گر جائے۔ ناظرین کرام، قرآن میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور، غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انسان کو یہاں پر جانور سے تشبیہ دے رہا ہے، بلا شبہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جب ان میں بھلائی بھی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اسی کے حصے میں آتی ہے جس کے دل میں حق کی طلب ہو۔ اگر کسی کے دل میں حق کی طلب ہی نہ ہو اور وہ غفلت کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہو اور نفس کا غلام بن چکا ہو تو وہ حق سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے، اور سمجھ بھی لے تو اسے پلٹنے اور عمل خیر کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ وہ بدستور اپنی مجرمانہ غفلتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، شراب نوشی اس دور کا حصہ تھی جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں لوگ شراب کے عادی تھے، اسلام نے آ کر اسے ختم کیا، اور ایسا ختم کیا کہ لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب آج سے حرام کر دی گئی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ جاؤ، باہر جاؤ اور شراب کو بہا دو۔ چنانچہ میں باہر نکلا اور اس کو بہا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب بہہ رہی تھی۔ اندازہ لگائیں، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا اور ادھر اس پر عمل ہے، اور عمل کا منظر بھی قابل دید ہے کہ شراب گلیوں میں بہہ رہی ہے جس طرح پانی بہتا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت کو شراب نوشی کے حرام ہونے کا علم ہے، وہ شراب پینے کو دینی اور دنیاوی لحاظ سے نہایت ہی برا سمجھتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ارد گرد بہت سارے مسلمان اس بری عادت میں مبتلا نظر آتے ہیں، جس کی اصل وجہ مذہبی تعلیمات سے لا علمی، گمراہی یا پھر ہٹ درمی ہو سکتی ہے۔ دین اسلام کی آمد سے قبل بھی دنیا میں بہت سے مذاہب تھے جن کے پیروکار اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر مذاہب میں شراب نوشی کی کوئی نہ کوئی برائی ضرور بیان کی گئی تھی، اور شراب پینے کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ لیکن شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، جس کی الہامی کتاب قرآن مجید میں شراب نوشی کو بالکل حرام قرار دیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے آخری نبی
حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس حوالے سے واضح طور پر شراب نوشی کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے، جن کے بعد کسی مسلمان کے دل میں شراب نوشی کے حرام ہونے کے حوالے سے کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمان خفیہ یا اعلانیہ شراب نوشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص ایک بار شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، دوبارہ شراب پیے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اسی طرح اگر تیسری بار بھی شراب پی لے تو پھر اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن آگے فرمایا جاتا ہے کہ اگر چوتھی بار شراب نوشی کے مرتکب ہو جائے تو پھر اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، لیکن اب اگر وہ توبہ بھی کرنا چاہے تو اندیشہ ہے کہ اس کی توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکے، بلکہ اسی جرم پر اس کی موت واقع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے نہر خبال سے، جس سے دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے، نہر خبال سے دوزخیوں کی پیپ پلائیں گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت طارق بن سوید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کشید کرنے کی بات کی تو آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں صرف علاج و معالجہ اور دوا دارو کے لیے کشید کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ دوا نہیں، وہ تو بیماری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرابی جنت میں داخلے سے محروم ہے۔ شرابیوں کو دوزخیوں کی زخموں کی گندگی پی پلائی جائے گی۔ شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ شراب نوشی ترک نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد تو حکم ہے۔ شراب بیماریوں کے بڑھانے کا سبب ہے۔ شراب پینا، پلانا، بیچنا، خریدنا، بنانا، بنوانا، لانا یا منگوانا، یہ سب کے سب کام موجب لعنت ہے اور حرام ہے۔ جو شرابی ہوتا ہے وہ عام طور پر گھریلو جھگڑے، مار پیٹ کرنے، اپنی بیوی بچوں کی ضروریات زندگی کو حتیٰ کہ ضرورت کے کھانے پینے سے بھی محروم رکھنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ نشہ کے عادی اپنی ازدواجی زندگی میں زہر گھول بیٹھتا ہے، اپنی بیوی سے مار پیٹ، گالی گلوچ کرتے رہتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں اپنے نام نہاد اسٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے اپنے دوستوں کا سرکل بنانے کا فیشن چل پڑا ہے۔ یہ فرینڈ سرکل عموماً عیاش اور شراب و کباب کے عادی نوجوانوں کا سرکل ہوتا ہے، جہاں کسی دیندار یا باشرہ نوجوانوں کی داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی انہی بروں کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے موقع پر بھی شوقیہ بھی شراب پینے لگے ہیں۔ ناظرین، خدا کے واسطے اس سماجی لعنت سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے جاننے پہچاننے والوں کو بھی بچائیں، اور ایسا کرنا ہر مسلمان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میں تو تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں شراب نوشی کے نقصانات سے آگاہ کریں اور دین و دنیا کی بھلائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں، کیونکہ مرنے کے بعد آخرت میں صرف اچھے اعمال کام آئیں گے۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شراب نوشی کی لعنت میں مبتلا ہونے سے بچائے، اور جو مسلمان کسی بھی وجہ سے شراب پینے کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے دلوں میں اس حرام مشروب سے نفرت پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے فکر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔